السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اما بعد۔ ناظرین کرام، سردیوں کی آمد ہے۔ الحمدللہ یہ رب کے بنائے ہوئے موسم اور موسموں کی تبدیلیاں انسانوں کے لیے کسی نعمت اور کسی رحمت سے کم نہیں ہیں۔ اگر ہم مسلمان ان موسموں کے اندر رب تعالی کی طرف سے پنہاں رحمتیں اور نعمتیں تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں ان گنت لاتعداد بے شمار نعمتیں، رحمتیں اور اللہ کی عنایات ہمیں ان موسموں میں سے ملیں گی۔ تو موسم سرما خصوصی طور پر ایک اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں مومنین کے لیے روزے رکھنے کے مواقع مزید بڑھ جاتے ہیں اور راتوں کی عبادتیں، تہجد کی نمازیں اللہ رب العزت کی طرف سے تحفے میں مل جاتی ہیں کہ راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور ایام چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ 11 10 گھنٹوں کا دن ہوتا ہے، تو اس میں انسان مسلمان اللہ کی رحمت کا، اللہ کی جنت کا متلاشی اور لالچی بندہ اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز الحازم انسٹیٹیوٹ کے اس پلیٹ فارم سے ہم آپ تک ایک چھوٹی سی سیریز موسم سرما کے احکام و مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز پہنچائیں گے، جس میں موسم سرما کے فوائد کثیرہ اور اس کے آداب و مسائل، کیونکہ موسم جب تبدیل ہوتا ہے تو مسائل بہت سے بڑھ جاتے ہیں۔ شرعی طور پہ جو مسائل ہوتے ہیں، مثلا وضو کرنے کے اور اسی طرح نماز کے مسائل، مسا وغیرہ کرنے کے مسائل اور چادر اوڑھ کر نماز پڑھنے کے مسائل، دستانے پہننے کے، نماز میں منہ چھپا کر کے نماز پڑھنے کے، منہ کو ڈانپ کر کے، ماسک پہن کر کے، اسی طرح مختلف قسم کے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، جن کا شریعت نے ہمیں حل بتلایا ہے، جن کا جواب شریعت ہمیں پہلے سے دے چکی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے اس اپنے سبق میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز یہ شریعت سے پوچھیں گے، دیکھیں گے کہ آیا اللہ رب العزت نے موسم سرما کو کیوں بنایا ہے، موسم گرما کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے رکھ کے انشاءاللہ اپنی آج کی ویڈیو کو اختتام کی طرف گامزن کریں گے کہ نبی صلی اللہ